السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24، سورت مومن، آیت نمبر 1، آیت نمبر پہلی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حميم حميم۔ تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم من الله العزيز العليم۔ غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول ذي الطول لا إله لا إله إلا هو إلا هو إليه المصير إليه المصير۔ حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ جزاك الله خير۔ حميم ہا چھوٹی ہا ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ میم میم پہ مد لازم ہے۔ تنزیل نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے۔ زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد، تو اس کو سیٹی کے ساتھ سختی سے ادا کریں گے۔ زا کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تنزیل الکتاب کاف باریک ہے۔ من اللہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو، باریک پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کے آخر میں بڑی ہا ہے جو حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔
عزیز العین حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، جس کو وسط حلق کہتے ہیں. عزیز العلیم غافر الذنب. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے 7 حروف جو پر پڑھے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ غصہ ضغط قض ہے. را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. غافر الذنب ذال نرمی سے ادا ہوگا، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ثا ذال ظا، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. ذنبی نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا. وقابل التوب قاف پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں. توبی واو لین ہے، تا کے بعد واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر. شدید العقاب ذی الطول قا پر پڑھی جائے گی کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. لا الہ لام کے بعد مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. اللہ الیہ المصیر لام کے بعد یائے لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. مصویر صاد پر پڑھا جائے گا اور سیٹی کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف صفیریہ میں سے بھی ہے. حامیم تنزیل الکتاب اس کتاب کا نازل فرمانا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے. العزیز جو سب پر غالب ہے، العلیم جو خوب جاننے والا ہے. غافر الذنب توبہ کو قبول کرنے والا ہے. وقابل التوب غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب سخت پکڑ والا ہے، عذاب والا ہے. ذی الطول قدرت رکھنے والا ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی. الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں. اس کا علم اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب یعنی قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جو عزت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. اللہ رب العالمین کہ جو ہر بے ادبی سے پاک اور صاف ہے، اور وہ علیم ذات بھی ہے کہ جس پر کوئی بھی ذرہ کائنات کا پوشیدہ نہیں ہے، اس سے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی پردوں میں کیوں نہ ہو. غافر الذنب وقابل التوب اور وہ گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، اس کے سوا انسان کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور جو اس کی طرف جھکے وہ اس کی جانب مائل ہونے والا ہے. جو اس کی طرف آتا ہے وہ بھی اس کی طرف آتا ہے، اور جو اس سے بے پرواہی کرے، سرکشی کرے، بغاوت کرے، اس کی نافرمانی کرے، تکبر کرے،
اور دنیا کی بجائے وہ آخرت کو پسند کرے تو پھر شدید العقاب، وہ سخت پکڑ والا بھی ہے، استغفر اللہ. اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وہ سخت سزائیں دینے والا بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، ان کو خبر دے دو، ان کو بتلا دو کہ میں بے حد بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا بھی ہوں، بسم اللہ. اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرے عذاب بھی بڑے دردناک عذاب ہیں۔ اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں بہت ساری ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا تو ساتھ اپنی سزا کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہوا وہاں ساتھ جہنم کے بھی تذکرے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ بندہ خوف اور امید کی حالت میں رہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کے دل میں خوف ہو کہ اللہ کے عذاب میرے منتظر ہیں، تو وہ فوراً توبہ کی طرف لوٹ آئے، اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس امید پر کہ اللہ کی جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور انشاءاللہ الرحمن وہ مجھے ملنے والی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا ہے، غنا والا ہے اور بہت بہتری والا ہے، بڑے احسانوں اور زبردست نعمتوں اور رحمتوں والا ہے۔ بندے پر اس کے اس قدر احسان ہے کہ وہ شمار نہیں کیے جا سکتے، اور ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، کسی ایک نعمت کا بھی ساری زندگی اگر انسان شکر ادا کرنا چاہے تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو اس جیسی صفات رکھنے والی بھی کوئی ذات نہیں ہے۔ تو پھر ایسی شخصیت کہ لا الہ الا ہو، وہی پھر عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ وہ اللہ کے جس کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں بلکہ وہی سب کو پالنے والا ہے، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب لوٹ کے جائیں گے تو پھر اس وقت ہر عمل کرنے والوں کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا، اور بہت جلد حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو امیر المؤمنین نے پھر سورہ مومن کی یہ آیات پڑھ کے اس کو سنائی، اور اس کو فرمایا کہ تو نا امید نہ ہو اور نیک اعمال کرنے شروع کر اور اللہ سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ سید عمر کے پاس ایک شامی آیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ لمبی مدت تک وہ نہیں آیا، تو سید عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا کہ وہ آ کیوں نہیں رہا کافی دنوں سے، تو انہوں نے بتلایا کہ اس نے بکثرت پینا شروع کر دیا ہے، شراب پینا شروع کر دی ہے، نشہ کرنا شروع کر دیا۔ سید عمر نے کاتب کو بلایا اور خط لکھا اس شخص کو کہ عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف سلام دعا لکھنے کے بعد اللہ کی تعریف کی، اور پھر یہ آیات لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کہ اللہ رب العالمین جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے احسان والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط بھیج کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا دل متوجہ کرے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ جب اس شخص کو سید عمر کا خط ملا تو اس نے بار بار ان آیات کو پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ وہ ساتھ ساتھ روتا گیا اور بار بار ان آیات کو پڑھتا چلا گیا، تو پھر اس نے توبہ کی اور پکی اور سچی توبہ کی۔ تو سید عمر کو جب پتہ چلا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسی طرح کیا کرو کہ جب تمہارے کسی بھی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اسے سیدھا کر دو اور اسے مضبوط کرو، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرو اور شیطان کے مددگار نہ بنو۔ تو یہ آیات انسان کو امید بھی دلاتی ہیں اور یہ انسان میں خوف بھی پیدا کرتی ہیں
اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک